الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے. وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اچھے لوگ، محبوب لوگ، باکمال لوگ، ایسے لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اچھا اور بہترین کہا ہے. کچھ ایسے لوگوں کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں کیا جائے گا. آج کے خطبے میں سب سے پہلا وہ شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ بہترین انسان ہے. وہ بہترین شخص جس کے بارے میں نہ ہم کہہ رہے ہیں نہ آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ سب سے بہترین انسان ہوا ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن شریف پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے. سب سے بہترین. دنیا میں اچھے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں میں بہت سی خوبیاں ہیں، کوئی کسی چیز میں آگے ہے تو کوئی کسی میں آگے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے اچھوں کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو الگ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین اگر کوئی ہے، سب سے اچھا اگر کوئی ہے تو قرآن پڑھنے والا ہے اور پڑھانے والا ہے. اب اسی میں اگر کوئی قرآن کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، کتابیں لا کر کے دیتا ہے، قرآن لا کر کے دیتا ہے، پڑھنے والوں کے لیے انتظام کرتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے. تو معلوم چلا سب سے بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن کے تعلق سے صحابہ کا، سلف کا جو عمل تھا، جو ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، آپ کو جب شہید کیا گیا قرآن شریف پڑھتے ہوئے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا. اسی طرح سے دیگر واقعات دیکھیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ ہے، جو اللہ کی تلوار ہے، آپ روتے تھے کہ جنگ میں جانے کی وجہ سے، جہاد میں شرکت کرنے کی وجہ سے مجھے اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ میں قرآن کو کھول کر کے پڑھ سکوں. یعنی قرآن اتنی عظیم کتاب. وہ بندہ، وہ صحابی جو شہسوار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا ہے، جس کو سیف اللہ کہا گیا، وہ آدمی جس نے اپنی پوری زندگی گزاری تو میدان جنگ میں گزاری، لڑتے ہوئے اسلام کی فتح اور اس کے پرچم کو آگے بڑھاتے ہوئے، بلند کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. جب قرآن کھولتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ قرآن مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، بلکہ میں تو اپنی زندگی کو
جہاد میں گزار رہا ہوں، افسوس کر رہے ہیں، تو قرآن وہ کتاب ہے، قرآن سے جو جڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عظیم بنا دیتا ہے۔ دیکھیے راتیں تمام ہیں، 365 دن اور 365 راتیں، 365 راتوں میں ساری راتیں ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات کو کہا یہ سب سے اچھی رات ہے، سب سے اچھی رات اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں سورہ بھی اتار دیا۔ تو لیلۃ القدر کیوں اس کی عظمت بڑی؟ اس لیے بڑی کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تمام انبیاء ان نبیوں میں سب سے بہترین اگر کوئی نبی ہوا تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، تو نبی جب قرآن سے جڑے تو نبی کا مقام بڑھ گیا، نبی سارے نبیوں کے سردار ہو گئے۔ رات جب قرآن سے جڑی تو رات ساری راتوں کی سردار ہو گئی۔ تو جو فرشتہ قرآن لے کر کے آیا، وہ فرشتہ جب قرآن لایا تو قرآن کی وجہ سے سارے فرشتوں کا سردار ہو گیا جبرائیل امین۔ یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ میرے بھائی، قرآن پڑھنے والوں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار واقعات دیکھیں، وقت نہیں ہے، ہم دوسرے موضوع پر چلتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں اس عمل کے کرنے والے کو، وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 1 کہا کہ قرآن پڑھنے والا سب سے اچھا ہے، نمبر 2 کہا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کرنے والا سب سے بہترین شخص ہے۔ اور اگر کوئی شخص پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آپ نے قسم کھائی، صحابہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اللہ کے نبی کس کے بارے میں آپ قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نبی صرف کہہ رہے تو کافی ہے، لیکن نبی قسم کھا رہے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، پورے 3 مرتبہ۔ پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس آدمی کی زبان، جس آدمی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی صوم و صلات کا پابند ہے، صف اول کا نمازی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، گاڑی کھڑی کرنے کا معاملہ ہو تو بھی آج کل یہ معاملہ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے آج کل، بلکہ لوگ تو قتل بھی کرتے رہے گاڑی کھڑی کرنے کے معاملے نہیں کر کے، پارکنگ کو لے کر کے۔ ابھی کتنے سارے واقعات رونما ہوئے گزشتہ ہفتے کے بعد دلی میں کیسا ہی واقعہ پیش آ گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گاڑی کھڑی کرنے سے روکا۔ پڑوسی تھا بھائی، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، پڑوسی تھا، گھر کے سامنے رہتا ہے، منع کیا، دلی کا واقعہ ہے، منع کیا کہ بھائی یہاں مت کھڑا کرو، اب اس نے کھڑا کیا زبردستی، اب جبرن ہو گیا، چاقو لے کر کے اس کو مار دیا۔ پڑوسی اس طرح کا ہے، اللہ کے نبی کہا کہ مومن ہی نہیں وہ آدمی جس آدمی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور یہاں قتل کیا جا رہا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اتنا وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگنے لگا کہیں میری وراثت میں، میرے مال میں کہ پڑوسیوں کا حق متعین اور مقرر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں پڑوسیوں کے تعلق سے کہ اگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ذر جب تم گوشت پکاؤ تو گوشت میں سالن تھوڑا سا بڑھا دیا کرو، پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کرو، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، جب تم گوشت بناؤ سالن تھوڑا بڑھا دو، کیوں؟ تمہارے گھر کے بغل میں جو پڑوسی جو غریب ان کو دے دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا نساء المؤمنات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فلسن شاۃ، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی چیز ہدیہ دینے میں، تحفہ دینے میں، گھر میں کوئی چیز بنا ہو اس کو دینے میں حقیر اور معمولی نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے پائے کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اب لینے والا بھی یہ نہ سمجھے معمولی چیز مجھے دے رہا نہیں، اور لینے والا بھی اس کو حقیر نہ سمجھے، اور دینے والا بھی نہ سمجھے چھوٹی سی چیز ہے کیا دو اس کو، چھوٹی ہو بڑی ہو، نبی نے کہا دو تو دے دو، لا تحقرن جارۃ لجارتها۔ میرے بھائی تو اس سے معلوم چلا کہ پڑوسیوں کا حق زیادہ، پڑوسی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، پڑوسی تو یہ جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہے جو مسلم ہے اس کا ایک حق ہے، دوسرا پڑوسی کا جو مسلمان ہے آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہوا ہے، تیسرا پڑوسی ہوا ہے جس کا حق 3 ہے، وہ آپ کے گھر کے بغل میں رہتا بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے 3 حق متعین ہوتے ہیں، 3 حق اس کا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے پڑوسیوں کے تعلق سے بہت سے اقوال ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ پڑوسی آدمی کے گھر کے چاروں طرف 40 گھر ہے، ایک قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پڑوسی وہ ہے جو آپ کے ساتھ فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر ہوا ہے، ایک قول یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ پڑوسی وہ ہے کہ ایک گاؤں میں جب اذان ہوتی ہے جتنے لوگ اذان سنتے ہیں سارے کے سارے پڑوسی، تو کئی سارے اقوال ذکر کیے گئے، تو پڑوسیوں کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو دوسرا بہترین آدمی وہ ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
تیسرا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں 15 اعمال کبیرہ گناہ ذکر کیے جو صرف زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، آدمی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، یہ سارے گناہ جو ہے آدمی زبان سے کر رہا ہے۔ زبان سے یہ آدمی ایک دوسرے کا رشتہ لگا، رشتہ توڑوا دیتا ہے، جا کر کے اس کی برائی کر دیتا ہے، رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتہ لگایا آپ نے، اب تیسرے کو معلوم چلا وہ آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کے گھر سے اس کے گھر میں انبر ہے، 36 کام کرا ہے، فوراً پہنچ گیا اس کے گھر میں، یا پہنچوا دیا کسی کو، یا فون لگایا، فون لگوا کر کے رشتہ کٹوا دیا۔ تو صحیح اور حق بات کیا ہے؟ صحیح طریقے سے معاملہ پہنچاؤ۔ دشمن بھی ہے اگر ہمارا دشمن ہمارے دشمن کے بارے میں اگر آرہ پوچھ رہا ہے کیسا لڑکا بتاؤ ذرا، لڑکی کیسی بتاؤ، شادی کرنا ہے تو بتاؤ، تو صحیح بتاؤ، لڑکا صحیح بالکل۔ آپ کے علم میں خراب ہے تو اس کی خرابی بتاؤ، صحیح ہے اس کی صداقت بتاؤ، چھپاؤ نہیں اس کو، یا آپ کی گواہی مانی جائے گی۔ گواہی کیا بتاؤ، آپ کی کہنے کی وجہ سے رشتہ ہی نہ کرے، اس سے بہت ہی سنگین جرم بن جائے گا میرے بھائی، اس کا بھی خیال رکھا جائے زبان کے تعلق سے۔ اسی طرح سے زبان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس آدمی کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو وہی اچھا ہے۔ اچھا کون ہے؟ جو کھلاتا پلاتا بھی اچھا ہے؟ نہیں، اچھا وہی جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ اچھا ہے، کبھی بھی کسی کو مارتا نہیں ہے، زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس کے سامنے جاتا ہے تو سمجھتا ہے بھائی یہ میری آبرو اچھا دے گا نہیں، میری عزت اچھا دے گا نہیں، وہ جانتا ہے میرے گناہ کو ہی جانتا ہے، میرا بھائی جانتا ہے میرے جرم کو، میرے گناہ کو، میری گندگی کو جانتا ہے، لیکن میں اس کے سامنے جاؤں گا کہیں مجھے رسوا نہ کر، ڈرتا ہے تو مومن نہیں ہے۔ کہاں وہ جاتا ہے تو بالکل امن کے ساتھ میرا بھائی ہے، میری عزت کو اچھا دے گا نہیں، گرچہ جانتا ہے میں گناہگار ہوں، میری عزت کو اچھا دے گا نہیں۔ تو کہا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، زبان سے محفوظ ہو اور ہاتھ سے بھی محفوظ ہو، کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، تو بھائی بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں اس آدمی کو جو آدمی اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف دو چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، جو آدمی صرف دو چیزوں کی ضمانت دے، صرف دو چیزوں کی، زبان کی اور شرمگاہ کی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی آپ نے 20-25-50 چیزوں کی بات نہیں کی، صرف دو چیزوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث، صحابی عقبہ بن عامر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ نجات کس میں ہے؟ نجات کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تھامے رکھو، روکے رکھو، پکڑے رکھو، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں ٹکے رہو، گھر سے باہر زیادہ مت جاؤ، کیونکہ گھر کے باہر کیا بھائی بازاروں میں کیا فتنے ہیں، فتنے، تو کہا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں ٹکے رہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لگتا ہے یہی فتنے کا وقت ہے، کئی سال پہلے، آج سے سینکڑوں سال پہلے، اور آج ہمارے دور میں کتنے فتنے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ من صمت نجا، جو آدمی خاموش ہے بچ گیا۔ اچھا کتنے آدمی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں ہم لوگ کی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے، یہ آدمی دکھ تو رہا بڑا زبردست، اچھا کپڑا پہنا ہے، بہت شاندار ہوگا، یا پھر بہت بڑا آدمی ہوگا، لیکن جب بات کرتا ہے نا تو آدمی کھل جاتا ہے کتنے پانی میں۔ فارسی میں کہا گیا تامرد سخن نگفتہ باشد، جب تک آدمی بات نہیں کرتا، تامرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہونش نگفتہ باشد، آدمی جب تک خاموش ہے اس کا عیب اس کی خوبی سب چھپی ہے، لیکن جیسے ہی بولا آدمی کو پتہ چل گیا سامنے والے کو کتنے پانی میں۔ کبھی کبھی اسے بھی جو ہے زبان سے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے میرے بھائی۔ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کی، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ کوئی ڈگری لے کر کے بیٹھے اور سوچے میرے پاس یہ ڈگری نہیں، کہا ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ اور میں نے کہا آدمی جب تک خاموش ہے اس کی خوبی اس کا عیب سب چھپا ہے، لیکن جیسے ہی بولے گا سامنے والا سمجھ جائے گا کہ نہیں پانی میں بھائی۔ تامرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہونش نگفتہ باشد، تو اللہ کے نبی کا معنی صمت نجا، خاموش رہا تو نجات پا جاؤ گی، اور اگر بولا اگر کوئی اچھی بات کا تو ٹھیک ہے، بری بات کا تو فوراً ڈیلیٹ ہوگی، جیسے ہی وہ جملہ نکالے گا فوراً فرشتے اس کو نوٹ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کو اور حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی آخرت پر
اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو بہرحال زبان کے تعلق سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے، زبان ہی آدمی کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ زبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے، زبان۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا اس زبان نے بڑے برے گھاٹ میں پہنچا دیا۔ زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ کبھی کبھی آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ ایسی کوئی سچی بات کہہ دیتا ہے اللہ کی نظر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ زبان ہے، زبان صحیح تو سب صحیح۔ ہر صبح یہ زبان کہتی ہے، پورے جسم سے مخاطب ہوتی ہے، اے جسم تو اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آدمی کی عزت اس کے زبان کے نیچے رہتی ہے، آدمی کی عزت اس کی زبان کے نیچے ہے۔ بہرحال اور باتیں خیر، چوتھی جو چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محبوب عمل ہے، اس کو کرنے والا شخص اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نبی کی نظر میں محبوب ہے، وہ ہے جسے دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے۔ بندہ اتنا نیک ہے، اس کو دیکھی تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیارکم، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا بتائیے اللہ کے نبی کون؟ قال خیارکم، کہا تم میں بہترین آدمی وہ ہے الذین اذا رؤوا، جب تم ان کو دیکھو ذکر اللہ، تو اللہ یاد آ جائے۔ جب اس کو دیکھو ایک آدمی کو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے مومن بندے نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ کچھ صفات ہیں جو ایک مومن آدمی، متقی آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے بہت آپ کو پیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، قبروں پہ جا کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجاور بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا ولی کوئی گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہے، نماز روزے کی پابند ہے، شوہر کی مطیع ہے، وہ بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے، اللہ کی ولی بن سکتی ہے۔ کوئی مومن آدمی ہے، اس کو پیر پہ جا کر قبر پہ جا کے مجاور بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، ٹھیک ٹھاک سب اعمال کرتا ہے، حرام حلال کا خیال رکھتا ہے، ولی بن جائے گا۔ کچھ اعمال بتا دے رہا ہوں، جیسے شریعت پر عمل کرنے والا ہو، شریعت پر کوئی دین میں نئی بات ایجاد کرنے والا ہو، اپنے من سے اپنی سوچ اور اپنی آرا پر عمل کرنے والا نہ ہو، بلکہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا ہو، تو کہا یہ آدمی اللہ کو ولی بن سکتا ہے۔ سنت کی اتباع کرنے والا ہو، بدعات سے بچنے والا ہو، اور پھر قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے کہا کہ اگر تم کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو۔ تو بہرحال آگے بھی دیکھیے، آدمی اللہ کو ولی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے حلیے کو، اپنے ظاہری وضاحت کو صحیح کرے۔ آدمی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، نیک ہوں بہت، اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، لباس ہو ٹیڑھا میڑھا ہو، پجامہ ٹخنے سے نیچے ہو، پینٹ شلوار ٹخنے سے نیچے ہو، مرد ٹخنے سے نیچے، اور کہ میں اللہ کا ولی ہوں، داڑھی چہرے پہ غائب، کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ممکن ہے؟ ممکن نہیں میرے بھائی۔ ظاہری وضاحت صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، تو آپ کے چہرے پہ وہ داڑھی کی نورانیت نظر آنی چاہیے، آپ کا پجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ کہنا پڑتا ہے، بتائیے کتنے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے پجامہ اوپر کرو، پجامہ اوپر کرو، پینٹ اوپر کرو، تو کرتے ہیں، مسجد سے باہر جائیں گے پھر پیچھے کر دیں گے، مسجد میں آئیں گے تو دیکھیں مولانا ہے یا کوئی اور، پھر اوپر کر دیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ہر جگہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، جان رہا ہے نا، اس لیے پجامہ کپڑا ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھیے، ورنہ قیامت کے روز پچھتاوا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے پیغامبر پیغام پہنچا دیا آپ کو، اور پھر آپ جب پجامہ اپنا ٹخنے سے اوپر نہیں رکھیں گے، نیچے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، دیکھے گا بھی نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کبھی کسی پر غصہ ہوتی تو دیکھتے بھی نہیں اس کو، ہے نا، انسان ہم لوگ کبھی کسی پر غصہ ہوا دیکھتے نہیں اس کو، تو اللہ رب العالمین جو اعلیٰ ہے، جو حکیم ہے، علیم ہے، وہ اتنا خطرناک ہوگا، بندوں کو دیکھے گا نہیں، غصے کی وجہ سے۔ خیر، اور پھر کہا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، دل نرم ہو جائے گا تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر سنو، اللہ تعالیٰ کی یاد آئے تو فوراً آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کو ولی بن جائے۔ پانچواں عمل جو کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا اور محبوب انسان ہے، وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمر
لمبی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی نیک ہے. اور برا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے لیکن عمل بہت خراب ہے. حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ, اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان کون ہے, اچھا انسان کون ہے بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال من طال عمره وحسن عمله, سب سے اچھا بہترین اور خیر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. عمر لمبی ہے 60 سال 70 80 90 سال جو بھی ہے, عمر اس کی لمبی, عمل بھی اچھا. پوچھا گیا سب سے برا کون ہے بتائیے ذرا, کہا عمر لمبی ہے لیکن عمل خراب ہے. عمر لمبی ہے عمل خراب ہے, یہ انسان انتہائی برا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی عمر بڑھ رہی ہے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں, پاؤں جو قبر میں لٹک رہا ہو اور گناہ میں اور زیادہ دلچسپی بڑھ رہی ہو, تو یہ بھی حدیث کے خلاف ہے. ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں, اور جیسے جیسے ہماری عمر لمبی ہو ہم اللہ رب العالمین کے قریب بھی زیادہ ہو. آدمی جب بوڑھا ہوگا نا, دو چیزوں میں آپ جانتے ہیں اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے. چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو, آپ نے کہا الحرص علی المال, وہ چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو. بھائی پیسہ تمام ہے, چاہتا اور ہو الحرص علی المال, اور کہا والحرص علی العمر, چاہتا ہے لمبی عمر ہو, 60 70 سال کا ہو گیا اور جینا چاہتا ہے. ارے تو 60 70 سال کا ہو, 80 90 سال کا ہونا چاہیے, 100 پورا کرو گا بتائیے. تو کہا الحرص والمال والحرص والعمر, دو چیزوں کی خواہش رکھتا ہے جو کہ ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے تقریباً, اللہ کے نبی نے کہا. لیکن بڑھاپے میں خاص طور سے آدمی کو چاہیے کہ اس وقت وہ رغبت اللہ, توبہ کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, پلٹے کہ اللہ عمر تو بہت ہو گئی ہے, گناہ بھی بہت ہو چکا, اب پلٹ رہا ہوں, جوانی گزر چکی ہے, گھر کے کام کاج سے فارغ ہو چکا ہوں, شادی بیاہ ہو چکی, سب کچھ ہو چکا, بیوی بیٹی بیٹوں کا شادی بیاہ ہوگا, ہم نے تیری طرف پلٹ رہا ہوں. تو لاسٹ ہے, لیکن آدمی کو چاہیے جوانی نہیں. اگر اللہ نے کسی کو 60 سال زندگی دی, ایک حدیث ہے 60 سال اگر اللہ نے کسی کو زندگی دی, اللہ سے بھولا رہا, اللہ کو یاد نہیں کیا, تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا, اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے اگر عمر لمبی ہے تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, میرے اس ایک مہینے کے اندر تقریباً 1.5 مہینے کے اندر جب سے میں گھر سے آیا ہوں, 3 میرے ساتھیوں کا انتقال ہو. تینوں میرے خیال سے مجھ سے چھوٹے رہے ہوں گے. ایک دو تو ہم سے ایک کلاس جونیئر تھے, ایک بچہ وہ میرا کلاس میٹ تھا, سیشن میں تھا. 3 ساتھیوں کا میرے انتقال ہوا, تینوں جوان تھے. میرے 3 ساتھیوں کا انتقال ہوا, تینوں جوان تھے, اور غالباً 2 مجھ سے چھوٹے تھے, ایک شاید مجھ سے بڑا رہا ہو. لیکن وہی تصور کیجیے میرے بھائی, جوانی میں آدمی جا رہا ہے, ارے ہمارے ساتھ پڑھنے والا بھائی جا رہا ہے, ہم بھی تو جا سکتے ہیں, لیکن اللہ نے لکھا. تو کب کون چلا جائے اللہ کے پاس, کوئی جاننے والا ہے. عمل زیادہ ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, آدمی مطمئن رہے, اللہ اگر تو بلائے تو انشاءاللہ آ جاؤں. لیکن ذرا تصور کیجیے اگر ابھی ہم بستر پہ لیٹے, ہمیں لگے فرشتہ بھی آ جائے, ہماری روح لے کر کے جائے, کیا ہمارا دل مطمئن ہے؟ مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن ہوگا میرے بھائی. کیا لے کر کے جائیں, کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کوئی نیکی ہے, کوئی عمل ہے جس کو پیش کر سکیں گے اللہ یہ عمل تو تیرے لیے کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, کچھ بھی پیش کرنے کو ہے, دل مطمئن نہیں ہوگا ہمارا, دل ہی مطمئن نہیں ہوگا. اس لیے عمل ضرور کر لیجیے موت سے پہلے پہلے. تو خیر, چھٹا عمل ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں باہر کے دوستوں کے لیے بڑے اچھے بھائی, دوستوں کی تعریف کر رہے ہیں, فلانے اور ٹھکانے بڑے ان کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن گھر والے برائی کر رہے ہیں, بیوی بچی برائی کر رہے ہیں, ابا ہمارے ایسے ہیں, شوہر ہمارے ایسے ہیں, ماں برائی کر رہی بیٹی کی, بیٹا ایسا ہے. خیر, سب گھر کے لوگ برائی کر رہے ہیں, گھر کے باہر والے تعریف کر رہے ہیں. کیا آپ اچھے ہیں؟ نہیں اچھے, بری اور انتہائی بری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم لأہلی وانا خیرکم. اللہ کے نبی کہتے سب سے اچھا کون ہے؟ جو باہر والوں کے لیے اچھا ہو نہیں. آپ نے کہا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. خیر, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے آدمی اچھا لگے. باقی لوگ تو اس کے بعد ہیں, گھر کے لوگ آپ کی تعریف کریں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ باہر کے لوگ آپ کی تعریف کریں. آدمی کے پہچان اس کے گھر والے بتائیں گے نا. اس لیے ہمیشہ گھر والوں پہ فوکس کیجیے. گھر والوں کی نظر میں اچھا دکھوں, باہر والے بعد میں باہر والے کہہ کے چلے جائیں گے, لیکن گھر میں اچھا دکھنا. بھائی بہنوں کی نظر میں, دوست احباب کی نظر میں اچھا رہنا چاہیے. بھائی بہن بیوی بچوں کی نظر میں اچھا رہیے. خیر, اسی طرح سے ایک اور عمل ہے, وہ عمل ہے 7واں عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب
لوگ کرتے ہیں وہ ہے وہ آدمی جس سے اچھائی کی امید رکھی جائے، جس سے اچھائی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے، اس کے نقصان سے، اس کے خطرے سے محفوظ رہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہترین اور اچھا آدمی وہ ہے جس آدمی سے خیر کی امید رکھی جائے، جس سے آدمی امید لگائے بھائی تو اچھا ہے، فائدہ ہی کرے، نقصان نہیں پہنچائے۔ اگر آپ سے کوئی امید لگا رہا ہے نا تو یہ آپ اچھے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آپ سے کوئی امید لگا رہا ہے میرا یہ فائدہ کر دے گا، نقصان نہیں، تو اچھے ہیں۔ آپ نے کہا خیرکم من یرجا خیرہ، وہ آدمی اچھا ہے جس سے خیر کی امید لگائی جائے، اس کے شر سے بچا جائے، اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، تو اچھا ہے وہ آدمی۔ اور کہا سب سے برا آدمی کون ہے؟ کہا وشرکم من لا یرجا خیرہ، اور سب سے برا آدمی وہ ہے، سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی امید نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خطرے سے کوئی محفوظ نہ ہو، وہ آدمی انتہائی برا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سلف کو بے شمار واقعات خیر۔ آٹھویں چیز جو نگاہ نبوت میں محبوب ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی میں اچھا ہونا، قرض کی ادائیگی میں اچھا ہونا۔ قرض کی ادائیگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی پیش نظر فرمایا۔ واقعہ درس یہ ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کچھ لیا تھا، ایک اونٹنی لیا تھا، وہ آیا اللہ کے نبی سے مانگنے لگا، وقت سے پہلے مانگنے لگا، مدت نہیں ہوتی مانگنے لگا۔ اب اس نے کچھ تلخ جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، صحابہ کہاں برداشت کرنے والے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہ، چھوڑو اس کو، اس نے کہا کہنے دو، لیکن چونکہ خیر آپ نے کہا فإن صاحب الحق مقال، جو آدمی دیا ہے اس کو اس بات کا اختیار ہے وہ کہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فإن خيركم أحسنكم قضاء، تمہیں اچھا آدمی وہ ہے جو قرضے کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ قرض لیا ہے، قرضے کی ادائیگی میں اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المقتل والمقتل، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور گناہوں کے بوجھ سے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں بار بار مانگ رہے ہیں ہر نماز میں دعا، آخر کون سی بڑی بات ہے قرض؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اذا غرم ان الرجل اذا غرم حدث، آدمی جب قرضہ لیتا ہے تو بات میں کذبا، جھوٹ بولتا ہے، جب بھی قرض لیتا ہے بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا ووعد فاخلف، جب وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس سے معلوم چلا کتنا سنجیدہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید کے تعلق سے، شہید آدمی کو، جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اس کا جیسے خون گرتا ہے زمین پہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، کہتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، سب گناہ معاف ہو گیا لیکن قرضہ معاف نہیں ہوا۔ قرضہ لیا ہے نہیں دیا تو معاف نہیں، وہ 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ یا 1 روپیہ ہو یا 1 پیسہ کیوں نہ ہو، 1 پیسہ، ذرا سوچئے قرضہ تو قرضہ ہے، اگر دیا ہے تو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو آدمی اللہ کے راستے میں مرا، شہید ہوا، قتل کیا گیا، اسے مردہ نہ کہو۔ اس شہید آدمی کو جس نے اپنی جان ہی نچھاور کر دیا اللہ کے راستے میں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، قرآن اس کے بارے میں اس کی تعریف کر رہا ہے، حدیث میں کہا جا رہا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے، قرضہ معاف ہوں گے، قرضہ معاف ہوں گے۔ بھائی قرض لینے سے پہلے سوچیے اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، اللہ کے نبی تو بڑے مہربان تھے نا، جب کوئی جنازہ آتا پوچھتے کیا یہ مقروض ہے؟ ہاں اللہ کے نبی مقروض ہے، کیا ان کے پاس پیسہ ہے دینے کا؟ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھو، میں پڑھنے والا نہیں، اس نے قرضہ لیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ سوچیے اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے جس نے قرضہ لیا اور دیا نہ ہو، اس لیے مرنے سے پہلے اپنے قرضے کو ضرور ادا کر دیجیے۔ بہت سنگین جرم ہے قرضہ لے کر کے دنیا سے چلے جانا، قرضے کی وجہ سے آپ کے اعمال آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ خیر اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک اور بات، حکیم لقمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، لقمان کہا کرتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، بہت بڑے حکیم تھے اور آپ نے بہت سی باتیں اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان نصیحتوں کو پڑھنا چاہیے۔ آپ اپنے بیٹوں کو ان نصیحتوں کی عبادت سمجھا سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب جدید شائع ہوئی ہے، بیٹا تم جوان ہو گئے ہو، میرے پاس ہے پیڈیف میں، اس کتاب کو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ خیر تو انہوں نے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا تم کبھی قرضہ مت لینا، کیوں؟ قرضہ اگر لوگے تو بیٹا دن کے اجالے میں تم معاشرے میں، سماج میں
بے عزت ہو جاؤ گی. رات کو تمہاری سکون تمہارا سکون تمہاری نیند غائب ہو جائے گی. ادھر سے جا رہا ہو کسی کا پیسہ لیو, وہ تو مانگا تو نہیں, سامنے والے سے کہے گا پیسہ لیا وقت ہو گیا دیا نہیں. تو کہا کہ قرضہ لینے کی وجہ سے عزت تمہاری اٹھ جائے گی, رات کو نیند نہیں آئے گی, سکون نہیں ہے. اس لیے قرضہ لینے سے بچو. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 8 اعمال کو اپنانے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ خود اپنی نگاہ میں, اپنی نظر میں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. قل هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعلم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اكبر والله يعلم ما تصنعون.